بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جن دوستوں نے اور بہو بیٹیوں نے کل کا بیان نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا، وہ سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا، اور دوسروں کو بھی بھیجیں گے تو بھی فائدہ ہوگا. یہ مضامین ایسے ہیں کہ کوئی بدبختی ہو جو کسی چیز پر کہے باقی سب دعائیں دیں گے، ایسا مضمون یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا. اور شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اور کتابیں ہندو کو بھی دے سکتا ہے آدمی. قرآن شریف کی آیت کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن بتا رہا ہوں کہ کسی بھی کو دے سکتے ہیں، کسی پر کوئی اعتراض نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، تقوی، یہ گناہ چھوڑنا، تو اس سے خود ہی خود آدمی حق کی طرف چلے جاتا ہے. کتاب کا نام تاریخ امت مسلمہ ہے، اور یہ مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب نے اس کو لکھا ہے. اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو علماء سے پوچھنے کی ہیں، یا آگے کے جو حصے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمارے جیسا تو ظاہری بات ہے سمجھ بھی نہیں سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں پھر کیوں چھپا ہے، ڈاکٹری کتاب کیوں چھپی ہے، خود علاج کر لیں. لیکن جو علماء سے پوچھتا رہے گا تو اس کے فائدے، مفتی صاحبان سے پوچھتا رہے گا، فائدے بڑھتے رہیں گے. میں نے پھر مغرب کے بعد بھی بیان لگوایا تھا یہ، اور مولانا فات جو میسج بھی پیغام بھی بھیج دیں کہ سن کر مجھے اطلاع دیں تاکہ دل خوش ہو کہ بھئی فائدہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت مبارک میں نے اب تک جو 2-4 بیانات ہوئے ہیں تو یہ سمجھیں مختصر میں نے عرض کیا ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ مشکل سے ہوتا ہے، اس میں پھر بات رہ جاتی ہے. جو کل میں نے عرض کیا تھا اس کے بعد آگے کی بات عرض کرتا ہوں. ایک دن حمائد قریش نے اپنے نہایت زیرک بہت تیز سردار عتبہ بن ربیعہ کو خوب سمجھا بجھا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے آبا و اجداد. بہت تیز تھا نا، کیسا سوال کر لیا. کل جو بیان تھا نا رات تک اور آج صبح تک دل میں ایک غم رہا کہ کاش اس پر جو عرضت والا سے باتیں سنی تھی وہ میں بیان کر لیتا. کاش وہ نہیں، ناشکری نہیں ہے. جو بیان ہوا الحمدللہ وہ دل میں اس کا ایک جملہ بھی دل میں اتر جائے تو میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا. لیکن جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینا، اوجھڑی کو ڈالنا، تو دل چاہتا تھا وہاں جو حضرت سے باتیں سنی تھی وہ عرض کروں. پھر دل چاہتا تھا بار بار یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیں. اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتا، لیکن تھوڑی حکمت جو اللہ والوں سے سنی کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، یا جیسے اور بزرگان دین فرماتے ہیں، بار بار دل میں آتا تھا کہ عرض کروں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ مارکیٹوں میں نہیں ہے، کوئی بے حیائی اوریانی فحاشی نہیں ہے. گھر میں جن کے ہے میرا اس سے واسطہ نہیں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، کالج، یونیورسٹیاں، اسکول اور جناب یہ بڑے انسٹیٹیوٹ بے حیائی کے اڈے، 90% کوچنگ سینٹر بے حیائی کی جگہیں یہ بند، اور ناچ گانا، یہ فائرنگیں، یہ بینکویٹ ہال اور یہ مہندی مایوں، شہرہ بندی، روڈ پر بلاک کر کے ناچ گانا، شہنائیاں، تو اس کا اثر پڑتا ہے. جو روڈوں پر ہو رہا ہے نا بے حیائی، اس کا نہیں ہو تو اثر پڑتا ہے. جھولے، بے حیائی، موسیقی، فوٹوگرافیاں، سنیما ہاؤس اور یہ پتہ نہیں کیا پارک وغیرہ سب بند ہیں. اور پھر ابھی جو ہے وہ دل غمگین ہے، جو اشعار بھی سنے تو دل غمگین ہے. اب یہ اس وقت اللہ مجھے بھی خوش نصیب بنائے کہ اس وقت اللہ سے ہم چپک جائیں گے اور تقوی والے یہ دن گزاریں گے تو اگلا پھر دن تقوی کے سے گزارنا نہ صرف آسان ہوگا بلکہ مزیدار ہو جائے گا. اتنا سب یہ انتظام ہو گیا. اب گھر کو ہم پاک کریں نا، اپنے موبائلوں کو پاک کریں. ایسے سمجھدار اور رو رہے کہ میرے قبر کا کیا ہوگا، غسل کون دے گا، کفنائے گا کون، تدفین کیسے ہوگی. ابے بھائی آپ کو ضرورت کیا موبائلوں کا؟ آج کی بات بتا رہا ہوں. آج اتنا پریشان جس کی کوئی حد نہیں ملنے کا. آپ کو ضرورت کیا اس موبائل کی؟ جمع کرایا موبائل آج میں نے واپس لے آؤ، جمع یہاں موبائل کراؤ. اپنا شیخ کو لکھیں میرے قرآن پاک کا کیا معاملہ ہے، میرے نمازوں کی جماعت کا، فجر کی جماعت کا کیا معاملہ ہے. اگر کوئی کہے کہ میرا شرعی عذر ہے آپ جلدی سو کر دو، مجھے نیند نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں. آپ یہ موبائل بغل میں جب ہوگا تو کیسے ہوگا. گھر جو غصے والا ہوتا ہے وہ گھر کے بہت ضروری چیزوں سے محروم رہتا ہے.
یہ برسوں سے ایک بات ہے حضرت والا کی، کیونکہ پتہ ہے سچ بولیں گے کہ اس کی غلطی ہے، بس اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی، ہنگامہ شروع ہو جائے گا، شور شرابہ، چیخم دھاڑ، اس کو مار اس کو مار، اس لیے خاموش رہو تو محروم ہوا نا وہ۔ بہت سے لوگ اپنے گھر میں اپنا ہی ایک الگ کٹیا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بس میں ہوں، میرا موبائل ہے، ختم۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا لے لیں موبائل، مجھے ایسی ہنسی آئی، میں نے کہا ایسے تھوڑی موبائل لیا جاتا ہے، پہلے آپ مشورہ کرو کہ آپ اس سے کیا کام لے رہے ہیں، آپ کے دل دماغ پر کتنا اثر ہے، جو حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے معمولات بھیجے ہیں اس پر کتنا آپ نے عمل کیا ہے، آج 6 دن ہونے کو آ رہے ہیں۔ کل بھی حضرت سے بات ہوئی تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کیا ہے، یہ دل میں آتا گیا، میں لکھتا گیا۔ میں نے تو اس طرح فون کیا تھا کہ حضرت سے بات ہی نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت کے گلے میں درد، سینے میں بہت درد۔ تو جب مفتی حسن صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا حضرت کے مزاج کیسے ہیں، کہ ابھی بتاتا ہوں، بڑے حضرت کو دے دیا موبائل، وہ آواز سن کے میں تو حیران ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرمایا 9 بجے اچانک گلا ٹھیک ہو گیا، 1 گھنٹہ بیان کیا، اور پھر مسلسل ہی مجلس ہو رہی تھی وہاں۔ بھئی یہ موبائل پیاری ہے، اشد محبت تو اللہ کی ہونی چاہیے نا، جب اس کے اندر ایک بھی گناہ کی بات نہیں ہو رہی، قسم کھا کوئی نہ کھائے میرے سامنے، جو خدا کی قسم گناہ سے پاک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے قسم لینے کی۔ ہاں یہ مجھے آپ کہہ سکتے ہیں قسم کھا کر، ایک مثال، ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، عادت نہیں بنانی چاہیے، مثال دے رہا ہوں کہ میں اس کے خرافات جو ہیں اور وقت ضائع وہ نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ مجھے مطمئن کر دیں۔ اپنی خبر ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی خبر ہے نہیں۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عتبہ نے کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے آبا و اجداد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا اگر وہ بہتر ہیں تو سوچو کہ وہ انہی معبودوں کو پوچھتے تھے جنہیں تم غلط کہتے ہو، اگر تم بہتر ہو تو ٹھیک ہے، اپنا موقف سناؤ، ہم سنیں گے۔ ہمارے نزدیک تو تم سے زیادہ نقصان دہ آدمی ہماری قوم میں پیدا ہی نہیں ہوا، جس نے ہماری اجتماعیت کو منتشر کر دیا۔ یہ اجتماعیت پر دل چاہتا ہے بیان کروں، گھر میں اجتماعیت ہے، شریعت کے احکامات کا عمل نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اب اللہ والے اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اس طرح رہنا چاہیے، آپ ہماری اجتماعیت کو منتشر کر رہے ہیں جی، ہنس رہے ہیں بہت سے لوگ، میں خود ہنس رہا ہوں کہ آپ ہمارے مل کر بیٹھنے کو اور راتوں کو جاگنے کو اور بک بک کرنے کو آپ نے ختم کر دیا، ہمارے چاچا ماما کو، بھائی بہنوئی اور داماد وغیرہ سب کو آپ نے الگ کر دیا، تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے اور یہ آپ تو ہمارے دشمن ہو، ہم تو اپنے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے اللہ والے اور علماء سے دور ہونے کی، کہ ہمیں اپنا چلانا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، دیکھنا نہیں آپ مولوی فرحان وغیرہ ہیں تو خیال رکھنا۔ اچھا جی، اور عربوں میں ہماری اجتماعیت کو منتشر کر دیا اور عربوں میں ہمیں بدنام کر دیا۔ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے، قریش میں ایک کاہن ہے، اب تو بس اتنی سی کسر رہ گئی ہے کہ ہم تلواریں لے کر ایک دوسرے پر پل پڑیں اور فنا ہو جائیں۔ بھائی اگر تمہیں کوئی عورت چاہیے تو ہم 10 عورتوں سے تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں، اگر دولت چاہیے تو ہم اتنا تمہارے لیے مال جمع کر دیں گے کہ سارے قریش سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہو گیا فرمایا تم کو جو کہنا تھا کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا ہاں۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ یہ کلام رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی جاتی ہیں، ایسا قرآن ہے جو عربی میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دانش مند ہیں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی اکثر لوگ اس سے روگردانی کی، پھر بھی اکثر لوگوں نے روگردانی کی، پھر وہ سنتے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے تھے اور عتبہ ہاتھوں پر سہارا لگائے زمین پر بیٹھے سنتا جا رہا تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو میں نے تمہیں ایسی کڑک سے خبردار کر دیا ہے جیسی کڑک عاد و سمود پر آئی تھی۔ عتبہ یہ آیت سن کر ایک دم کھڑا ہو گیا
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر مزید تلاوت سے روکا. کلام پاک کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ گھر میں ہی وہ بند کر کے بیٹھ گیا اپنے آپ کو. آخر دوسرے مشرکین نے آ کر خیریت پوچھی، اس نے سارا واقعہ سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو محمد جو بھی کہتے ہیں وہ سچی ثابت ہوتا ہے. مجھے تو اس وقت عاد اور سمود جیسی کڑک کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مجھے لگا کہیں تم پر واقع عذاب نازل نہ ہو جائے. پھر کہنے لگا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سنایا وہ نہ تو جادو تھا، نہ شعر، نہ ہی کوئی جنتر منتر. تم میری ایک بات مان لو، پھر چاہے میری کوئی بات نہ ماننا. اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ جو کہہ رہا ہے اس کا چرچا ضرور ہوگا. اگر عربوں نے اس پر قابو پا لیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کی فتح تمہاری فتح شمار ہوگی، اس کی عزت میں تمہاری عزت ہو گئی. قریش کے لوگ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ محمد کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے. یہی دور تھا. مولوی فرحان نہیں ہے، ورنہ جب میں یہاں سے رات کو گیا تو مولوی فرحان نے کہا، ابا میں اس جگہ کو تلاش کر رہا ہوں جب حضرت طفیل بن عمر دوسی کا قبول اسلام ہوا تھا. وہ رات صبح دیکھا تو وہ یہاں موجود. اس کی تفصیل الگ ہے، میں لکھ لینا، میں پڑھ کے سناؤں گا، اس میں تو اور مزہ بڑھ جائے گا. یہاں تو مختصر کیا ہے. یہی دور تھا جب یمنی قبیلے دوست کے ایک شریف اور عاقل شخص طفیل بن عمر کی مکہ آمد ہوئی. مشرکین مکہ نے اپنے معمول کے مطابق انہیں خبردار کیا کہ یہاں ایک شخص نیا دین لے کر اٹھا ہے جو باپ اور بیٹے، بھائی اور بیوی اور شوہر میں پھوٹ ڈال چکا ہے. ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس کے اسیر نہ ہو جاؤ، بس اس کی بات نہ سننا. اب یہاں پھر دل چاہتا ہے، لیکن بہرحال دل کو روک کے ایک ہی جملہ کہتا ہوں. اللہ والے جب تقویٰ کی بات سکھاتے ہیں، غیر شرعی تقریبات سے جو بچتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا اللہ والے نے. حرام کھایا جا رہا ہے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں بھائی آپ حرام کھا رہے ہو، آپ چاہے چٹنی روٹی کھاؤ، الگ گھر کا انتظام کرو. ارے باپ بیٹے کو جدا کر دیا ہے جی، اور ماں کی بات مانتا ہی نہیں ہے، اب شراب ہی نہیں پی رہا اور رشوت لینا بند کر دیا. طفیل بن عمر نے پریشان ہو کر کانوں میں روئی ٹھونس لی. مگر ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبے کے قریب نماز ادا کرتے دیکھا تو قریب چلے گئے. تلاوت کی آواز کان میں پڑی گئی. کلام اللہ کی حلاوت اور اعجاز نے انہیں دم بخود کر دیا. خود سے کہنے لگے کہ میں شاعر اور ذہین آدمی ہوں، بات کی اچھائی برائی کو جان سکتا ہوں. اس آدمی کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اچھی بھی تو ٹھیک، ورنہ مسترد کر دوں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل بن عمر نے ملاقات کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام کا پیغام سنا اور وہیں اسلام قبول کر لیا. یمن واپس جا کر پہلے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی. والد اور بیوی نے فوراً اسلام قبول کر لیا. پھر قوم میں تبلیغ شروع کی، مگر قوم آمادہ نہ ہوئی. مفتی امجد صاحب کے آخر میں اشعار لگائیں گے، وہ سیٹنگ ہے نا، دیکھ لینا. آخر کچھ مدت بعد دوبارہ مکہ آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ دوست سرکش ہے، اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا ہے، آپ اس کے خلاف بد دعا کیجیے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کر دی کہ یا اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں لیا، بد دعا نہیں دی. واہ 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 واہ. اب اس کے بعد پھر تفصیل ہے، کھول دینا بھائی، درمیان میں چلتا رہے گا سب. مظالم بڑھ گئے مسلمان پر. مکہ شریف کی زمین تنگ پڑنے لگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت فکر مند رہنے لگے. قریش کی دشمنی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ مسلمان کے لیے کوئی جا پناہ تلاش کرنی ہوگی. پھر اس طرح جو ہے آپس میں مشورے ہوتے رہے کہ وہاں دوسرا ملک اجنبی تھا، یہ ملک کے حالات ایسے تھے. دوسری طرف کسرا تھے، اہل فارس کا سکہ چل رہا تھا. تعصب اور مفاد پرستی، اچھے رویے کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی. ایسے میں مغرب کی سمت بر اعظم افریقہ کا ساحلی ملک حبشہ کا ایسا گوشہ نظر آتا تھا جہاں تشدد زدہ اور مجبور مسلمان پناہ لے سکتے تھے. بس یہ علماء ہی بتا سکتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے کہ ایک ایک لمحہ کس تکلیف سے گزرا ہے. اور ہم لوگوں کو اللہ نے پیٹ سے پراٹھے، انڈے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں، اور ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں.
ہماری تکلیف یہ جتنے غم کی باتیں کل سنائی اس کا ایک ذرہ بھی ہمیں آ سکتا نہیں آ سکتا. کس طرح تپتی ریت پہ سلایا. اس آگے ایک واقعہ آئے گا آپ لوگ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ یہ کیا, دل اچھل کے حلق میں آ جائے گا. یہ کیا؟ یہ اس لیے قربانیاں تھی کہ ہم گند میں پڑے رہے, ہماری بہو بیٹیاں فیشن اور نماز نہ پڑھنا. اس وقت کئی گھروں کے اندر جن کو میں جانتا ہوں, ایک وقت تھا پیارے شیخ فرماتے تھے, شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, گھروں سے قرآن پاک کی صدائیں آتی تھیں. دادی اماں نانی اماں صاحبہ ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگتی تھیں, اور تصویریں بچوں کے ہاتھ میں بھی ہوتی تھی. فرمایا آج ان کی جگہ نیٹ اور کیبل اور بے حیائی نے لے لی. لیکن پھر اب ایک ہو گئی یہ چیز کہ بچیاں نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت شروع ہو گئی ہے. اب تب تھوڑی ہمت کر کے موبائل کو لعنت بھیجے نا. ابھی اس وقت بتا رہا ہوں نا, جو چوریانی بے حیائی گناہوں کے ماحول ہے نا, جو ہر وقت جگہ جگہ رات بھر جاگتے تھے سب, اب کیا ہے 5 بجے دکانیں بند ہو گئی. آج ہمارے شیش میں جب ہم تھے مغرب پڑھ کر, یقین کرنا جب ہم نکلے نا بیان کے لیے, ایک راستے میں دکان کھلا ہوا نہیں تھا. ہماری چیز کی بات بتا رہا ہوں کہ 50 سال پہلے کی بات نہیں بتا رہا, نہ خدا نہ خواستہ کوئی الحمدللہ کفار کی تعریف کر رہا ہوں. اب کیوں ہم جاگیں راتوں کو, کیوں موبائل کو چوم کے سر پر رکھیں اپنے اوپر, اور ہٹا کیوں نہیں دیتے موبائل کو؟ اس سب کو میں نے کہا صاحب کو, میں نے کہا آپ کو موبائل کی ضرورت کیا ہے بڑے کی, اس وقت تو آپ کا جو کاروبار ہے وہ تو بند ہے. کہا ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا آؤ جمع کراؤ یہاں پر آ کر. کہا جی وہ زیادہ تر رشتے دار امریکہ کینیڈا میں تو واٹس ایپ پر بات ہوتی ہے. واٹس ایپ نہیں تھا تو کس طرح بات کرتے تھے؟ خرچہ کرو تھوڑا اللہ کے لیے. اب وہ نہیں, ان کو زیادہ بات کرنی ہے وہ فون کریں کہ میں نے واٹس ایپ بند کر دیا, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, بند کریں. یہ بولنے جیسا ہو نا, وہ میری طرف دیکھ رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. میں نے کہا چھوڑو آپ, خرچہ کرو, آپ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس کیا؟ جس واٹس ایپ سے مصیبت آ رہی ہے اس کو بند کرو آپ. اور سارا دن مختلف لوگ بھیج رہے ہیں, آج وہاں یہ ہو گیا, آج وہاں یہ ہو گیا, آج یہ مرغا بن گیا, آج یہ ہو گیا. کیا ضرورت ہے میں اس میں پھنسنے کی بھائی؟ اپنے شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ کتنے عرصے سے تسبیح, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا تسبیحاں چاروں پوری ہیں؟ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات تم نے جو ابھی بھیجا ہے ان کو القاء ہوا ہے, یہ اس میں سے کچھ پڑھا آپ نے؟ خاموش. تلاوت کتنی کر رہے ہیں؟ خاموش. وہ میری تلاوت کم ہو گئی تھی, کم ہوئی تھی تو بجائے کیوں کم ہوئی تھی, اب کیوں کم ہے؟ یہ سب بہانے بازیوں سے اللہ تھوڑی ملیں گے. وہاں پتا چلا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کیوں کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ انصاف پسند آدمی ہے, کسی کو ظلم نہیں ہونے دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ حبشہ اسلام کی تبلیغ اور نفاذ کا مرکز نہیں بن سکتا. اس کے باوجود وقت کی نزاکت اور حالات کے دباؤ کا تقاضا تھا, کوئی نہ کوئی ایسا ٹھکانہ ہونا چاہیے. ان پہلوؤں کے پیش نظر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مشورہ دیا کہ حبشہ کو ہجرت کر جائیں. 5ویں سال نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں مسلمان کے چند گھرانوں نے خفیہ طور پر مکے سے حبشہ جانے کے لیے کمر باندھ لی. مہاجرین میں 11 مرد تھے اور 4 خواتین. اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سلمہ ان کی اہلیہ ام سلمہ. اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ مہاجرین حبشہ میں فقط مسکین اور کمزور قسم کے مسلمان شامل تھے, مگر دیکھا جائے تو اس میں رؤسا بھی تھے. مہاجرین میں سے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ ام عبداللہ سامان باندھ کر اونٹ پر مکہ سے نکلنے ہی تھے کہ عامر بن ربیعہ کو نہایت ضروری کام یاد آ گیا. وہ وہیں اہلیہ کو چھوڑ کر شہر کی طرف چلے گئے. ان دنوں مسلمان بنو عدی کے ایک دلیر نوجوان عمر بن خطاب سے سہمے رہتے تھے, جسے اللہ نے سمجھ بوجھ اور غیرت اور شرافت سے نوازا تھا, مگر اسلام کی حقانیت ابھی تک ان پر واضح نہیں ہوئی تھی. اس لیے اس کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان ہم وطن اپنے قدیم دین پر واپس آ جائیں. قسمت کی بات ہے کہ اس وقت غیر متوقع طور پر عمر بن خطاب کی اس سمت آمد ہوئی. جب ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان سمیت اونٹ پر سوار دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا, کہاں جا رہی ہو؟ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتی تھیں کہ عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلاف نہایت شدید تھے, مگر اس موقع پر اللہ کی اس بندی نے گول مول بات کرنے کے بجائے بے خوف ہو کر کہا کہ تم لوگ ہمیں ہمارے دین کی وجہ سے ستاتے ہو, بس ہم اللہ کے زمین پر کسی اور جگہ جا رہے ہیں جہاں ہم اللہ کی عبادت کریں
تو ہمیں تکلیفیں نہ دی جائیں۔ نہ معلوم یہ الفاظ کس درد دل سے ادا کیے گئے تھے کہ انہیں سن کر عمر بن خطاب کا دل نرم ہو گیا، چہرے پر ندامت اور رقت کے آثار واضح ہو گئے، منہ سے فقط اتنا نکلا، اللہ تمہارا ساتھی ہو۔ رات کی نیند ہی غائب ہو جاتی ہے یاد کر کے کہ وہ جیسے ابھی اشعار پڑے نا، وہ تصور میں ہم لائے نا یہ چیزیں۔ یہ کہہ کر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس چل دیا۔ صاف پتا چل رہا تھا کہ مسلمانوں کا گھر بار چھوڑنا عمر بن خطاب کے لیے حسرت ناک ہے۔ ام عبداللہ گمسم رہ گئیں، اتنے میں عامر بن ربیعہ آ گئے۔ اہلیہ نے فوراً کہا ابھی ابھی عمر یہاں سے ہو کر گئے، کاش آپ دیکھتے کہ ان کے چہرے پر کیسی حسرت تھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، بولے کیا تمہیں اس کے اسلام لانے کی امید ہو رہی ہے؟ اہلیہ نے کہا ہاں۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک خطاب کا گدھا اسلام نہ لے آئے تب تک خطاب کا بیٹا بھی اسلام نہ لائے گا۔ اچھا جی، آخر مہاجرین کچھ پیدل کچھ سوار مکے سے روانہ ہوئے، بحریہ احمر کے ساحل پر جا پہنچے۔ خوش قسمتی سے 2 تجارتی کشتیاں حبشہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ انہوں نے نصف دینار کرایہ لے کر انہیں سوار کر لیا۔ کاش یہ باتیں گھر گھر میں پڑھی جائیں نا، اور یہ پڑھ کر جب دعا کی جائے نا تو وہاں سے وبائیں غائب ہو جاتی ہے۔ نشر الطیب ہو گیا، اسوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہو گیا۔ اس طرح مسلمان حبشہ پہنچے۔ نجاشی نے ان پردیسیوں کو بڑی عزت سے اپنے ہاں ٹھہرایا، اور یہ لوگ افریقہ کے انتہائی گرم علاقے میں مکے کی بنسبت بہت آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان بے وطن مسلمانوں کی فکر ستاتی رہی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت پریشان تھے کہ ان کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ ایک بار پتا چلا افریقہ سے آنے والی کسی عورت نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں، میں نے آپ کی بیٹی کو سواری پر بیٹھے اور داماد کو سواری کی لگام پکڑے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی ہوئی کہ ان کی لخت جگر اور داماد زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو، بلا شبہ عثمان لوط علیہ السلام کے بعد میں اہل و عیال ہجرت کرنے والے پہلے فرد ہیں۔ اس درمیان مکہ شریف میں کفار کے مظالم کی شدت بڑھتی گئی۔ ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی نے ایک دن کہہ اٹھے کہ اللہ کے رسول ہم مشرک تھے تو عزت دار تھے، ایمان لائے تو بے بس اور مسکین بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے درگزر کرنے کا حکم ہے، اس لیے لڑائی مت کرنا۔ اب سنیے مزہ بڑھتا ہے اب یہاں سے انشاءاللہ تعالی۔ اسلام کے نام لیوا کم تھے مگر اللہ نے اپنے دین کے مددگار پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب جو 44-45 سال کے شہزور جوان اور زبردست سپاہیانہ اوصاف کے مالک تھے، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے شمشیر بکف ہو گئے بلکہ اسلام بھی قبول کر لیا۔ اب یہ جملہ سننا جو آگے آئے گا نا مست ہو جائیں گے آپ۔ ایک دن ابو جہل نے صفا پہاڑ پر سب شہریوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بری طرح توہین کی اور گالیاں دیں۔ ایک انتہائی شریف آدمی کی سر عام بے عزتی کا یہ منظر اتنا کربناک تھا کہ خود دیکھنے والے بھی اپنے دلوں میں درد کی ٹھیسیں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ حمزہ بن عبد المطلب اس دن اپنے مشغلے کے مطابق شکار اور تیر اندازی کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت انہیں دیکھا تو کہہ اٹھی ابو عمارہ آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت تکلیف پہنچائی، گالیاں دی اور بہت کچھ کہا۔ یہ سن کر حمزہ بن عبد المطلب بےتاب ہو کر ابو جہل کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان قریش کے محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جاتے ہی اپنی کمان کاندھے سے اتاری، اسے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر سر سے بلند کرتے ہوئے پورے زور سے ابو جہل کی کھوپڑی پر دے مارا۔ ابو جہل کا سر لہو لہان ہو گیا۔ قریش نے طنز کرتے ہوئے کہا اے ابو عمارہ تم تو ایسے نادان نہ تھے، کیا تم بھی ایمان لے آئے ہو؟ یہ دیکھیں آپ کی تفصیل پھر الگ کتابوں میں ہے۔ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، حق کی گواہی دے کر اس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہونے کا یا گھٹ کر رہ جانے کا۔ حضرت حمزہ دل کی گہرائیوں سے جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا سچا ہے۔ ایک لمحے رکے بغیر بولے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پاس سے سچا دین لائے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے قریش کو خبردار کرتے ہوئے کہا
یہ تو تھی کمان کی مار، آئندہ چلے گی تلوار. واہ 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 واہ، یہ تو تھی کمان کی مار، آئندہ چلے گی تلوار. سرداران قریش پر ایک ہیبت چھا گئی. انہیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ ایسے دلیر لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو دبانا مشکل ہوتا جائے گا. دوسری خوشخبری، اس میں بھی بڑی مصلحت ہیں. اس میں بھی بتا رہا ہوں کہ آدمی ظاہری بات ہے ہر بات تو دل میں آگے نہیں بیان کر سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کی اس قدر دشمنی اور ایذا رسانی کے باوجود ان کے ایسے افراد کی ہدایت کی خصوصیت سے آرزو رکھتے تھے جن میں حق شناسی، صداقت کے لیے قربانی، قیادت کے لیے غیر معمولی صلاحیتیں نظر آتی تھیں. چاہے وہ ابھی اسلام کی کتنی مخالف کیوں نہ ہو، ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کتنی تکلیف کیوں نہ پہنچ رہی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی اور کشادہ دلی تھی کہ آپ ایسے افراد کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے. قریش کے دو آدمیوں میں آپ کو غیر معمولی قائدانہ اوصاف نظر آتے تھے. ایک حد درجہ ضدی اور عیار شخص عمر بن ہشام ابو جہل تھا، جو آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نت نئے منصوبے بناتا تھا. دوسری شخصیت انتہائی بہادر اور جھرار تھی. یہ 28 سالہ جیال نوجوان عمر بن خطاب تھے. دلیری اور سپہ گری میں بے مثال اور ہمت و بے باکی میں یکتا تھے. ایک دو واقعات ایسے پیش آ چکے تھے جن سے ان کا دل کسی نہ کسی حد تک اسلام کی سچائی کو محسوس کر چکا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ شروع کرنے سے چند دن پہلے وہ حرم کے صحن میں سو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی شخص نے آ کر ایک بت کے سامنے جانور کو قربان کیا. اتنے میں ایک نہایت ہی زوردار آواز سنائی دی. کوئی کہہ رہا تھا، واہ 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 واہ، کوئی کہہ رہا تھا یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. اے جلیح، سن کامیابی کی بات، ایک فصیح و بلیغ آدمی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت عمر کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. یہ آواز لگانے والے کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے. اس کے چند دنوں بعد مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہو گیا. ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتے ہوئے سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت عمر چھپ کر سننے لگے. قرآن پاک کے حسن نے ان کے دل کو موہ لیا. دل میں کہنے لگے یہ تو واقعی شاعر ہیں، یہ تو واقعی شاعر ہیں. جناب کیا مزے ہیں زندگی کے بھائی. دل میں کہنے لگے یہ واقعی شاعر ہیں. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آیت تلاوت کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. حضرت عمر حیران ہو گئے کہ میری دل کی بات انہیں کیسے پتا چل گئی. سوچنے لگے دل میں کہ یہ تو جادوگر ہیں. شاعر کا جواب مل گیا. پھر سوچنے لگے یہ تو جادوگر ہیں، ان کو کیسے پتا چل گیا. اتنے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اگلی آیت تلاوت کی، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. حضرت عمر کے دل میں اسلام کی صداقت کا بیج اسی دن پڑ گیا تھا. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو قریش میں بڑی بے چینی پھیل گئی. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اسلام کو یکدم حرف غلط کی طرح مٹا دیں. ادھر جمعرات کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن شام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عطا فرما. ادھر قریش حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے پر آمادہ ہو رہے تھے. مفتی نعیم صاحب نے بھی عجیب واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح شیطان بیچ میں آ گیا سفید داڑھی کے ساتھ اور کسی بڑے شیخ کی شکل میں آ گیا. وہ پھر مفتی نعیم صاحب نے جو فرمایا وہ لکھ کر وہ الگ بیان کروں گا انشاءاللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ ابو جہل کے بھڑکانے پر قریش کے جوش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کا بیڑا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. انہوں نے تلوار سنبھالی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے چل پڑے. راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے. ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے محمد کے پیچھے جا رہا ہوں جو قریش کے دانش مندوں کو بیوقوف قرار دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہماری جمعیت کی مخالفت کرتا ہے.
حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر بہت غلط کام کرنے جا رہے ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ کے لوگ تمہیں کہاں چھوڑیں گے؟ مگر حضرت عمر اپنے ارادے پر اڑے رہے، اور حضرت فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ آسمان سے جذب کا فیصلہ ہو چکا تھا، واپس کیسے جا سکتے تھے؟ جب اللہ یجتبی الیہ من یشاء کا فیصلہ ہو چکا، اب واپس کیسے جا سکتے تھے؟ حضرت کی باتیں یاد آ رہی ہیں نا، ابو لہب کے اوپر پھر حضرت کی باتیں، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جذب فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جذب فرمایا، مگر حضرت عمر اپنے ارادے پر اڑے رہے۔ معاملہ زیادہ سنگین ہوتا دیکھ کر نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن بدلنے کے لیے ان کی غیرت پر چوٹ کی اور کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہن کے دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن مجید پڑھانے کی آواز آ رہی تھی کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو گھر والوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، اور آج ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ پڑھا، ان پر کتنا اچھا وہ اس واقعے میں نے پڑھا تھا کتنا ظلم ہوا تھا، ان کے سر پر جو ہے وہ گرم گرم لوہا رکھ دیا جاتا تھا، اور جس عورت نے یہ کام کیا تھا ان کی مالکن تھی۔ آخر میں ایسی بددعا لگی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میرے دل میں آتا تھا میں نے بددعا کی دیکھ کر پھر جاؤں گا ہجرت کے لیے، اور اس کی ایسی حالت بھی، اس کو سر میں درد ایسا ہوا ایسا میں نے سمجھا اس کتاب میں وہ جو صبح پڑھی تھی اس میں علاج یہ بتا گیا کہ اس کے سر پر گرم گرم لوہا رکھا جائے، اب وہ گرم گرم لوہا جب آتا تھا سر کا درد دور ہوتا تھا، تکلیف اور بڑھ جاتی تھی۔ گھر والوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے دروازے پر دستک دی، بہن نے پوچھا کون؟ جواب دیا عمر۔ یہ سنتے ہی سب گھبرا گئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی سے کوٹری میں چھپا دیا گیا۔ پھر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، عمر نے اندر داخل ہوتے ہی بہن اور بہنوں سے پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ عمر نے گرج کر کہا مجھے معلوم ہے تم لوگ بے دین ہو چکے ہو۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے عمر بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے دوسرے دین میں ملے تو کیا کریں؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل پڑے، انہیں نیچے گرا کر بری طرح مارا۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے شوہر سے ہٹانے کی کوشش کی تو انہیں اتنے زور کا تماچا مارا کہ ان کا منہ خون سے بھر گیا۔ تجلیت جذب میں لکھا ہے دوسری چوٹ یہاں لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولی کہ خطاب کے بیٹے تم جو جی چاہے کر لو، مگر میں تو اسلام لا چکی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پیارے شیخ نے فرمایا اللہ جس کو جس فرماتے ہیں نا اس کے زبان سے بھی پھر یہی نکلتا ہے کہ میں جان دے دوں گا، میں جان دے دوں گی، اللہ کو ناراض نہیں کروں گی۔ حق یہی ہے کہ اللہ کو ایک سانس ناراض کرنا کسی دوزخ سے کم نہیں ہے۔ موبائل کی خرافت کیا ہے؟ کیا اس کو جوڑ تھوڑی سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ زمین آسمان کا فرق ہے، ایسا بھی نہیں بول سکتے، خدا نخواستہ اس جملے میں کوئی خدا نخواستہ بید بھی نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کہا کہ یہ بہن کے جملے سن کر اور لہو لہان دیکھ کر، جو حضرت نے فرمایا تھا نا خون دیکھ کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہونے لگا، غصہ اتر گیا، وہیں چارپائی پر ڈھہ گئے، پوچھنے لگے لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، جبکہ اس کتاب کو صرف پاک صاف لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا تو جسم کی کثافت کے ساتھ دل کا میل کچل بھی بہہ گیا۔ اب بہن نے وحی کے اوراق سامنے لا کر رکھے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیاتیں تھیں جو انہی دنوں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات پڑھتے گئے، دل میں ایمان کی روشنی اترتی گئی، جذب ہوتے گئے، آخر بیتاب ہو کر بولے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک کوٹری میں چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے اور بولے عمر مبارک ہو، جمعرات کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے، لگتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے صفا پہاڑ کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگ بھگ 39 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر میں مشغول تھے، ساری دنیا میں۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت حمزہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نمایاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا اور بتایا کہ عمر تلوار سمیت کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر نیک ارادہ ہے تو بہتر، ورنہ ہم اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور انہیں جھنجھوڑ کر کہا، اے عمر، کیا تم اللہ کی طرف سے ذلت اور عذاب آنے سے پہلے باز نہیں آؤ گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہیں، الہی اس کے ذریعے دین کو عزت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہ گیا، بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سب مسلمانوں نے اتنے زور سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی ہر گلی میں آواز گونج گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اسلام لاتے ہی کہ یا رسول اللہ، اب کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی صبح خانہ کعبہ میں جا کر کفار کے سامنے اپنے اسلام کا برملا اعلان کیا۔ کفار ان پر جھپٹ پڑے، یہ اکیلے ان سے لڑتے رہے، دیر تک جھگڑا ہوتا رہا، آخر کفار مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر سے پورے مکہ میں کھلبلی مچ گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عمر بن خطاب کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی۔ ہم ان کے اسلام لانے سے پہلے کعبے کے پاس آزادانہ نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے قریش سے لڑائی کی اور کعبے کے پاس نماز ادا کی، ان کے ساتھ ہی ہم نے بھی نماز ادا کی۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اشعار سننے نعت شریف کے رات کو میں نے سنے تھے، حضرت والا کے خلیفہ حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم ان کی آواز میں۔ طاہب کے اشعار تو سنے ہوئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے اور بھی نیک لوگ ہیں، لیکن ایک اللہ والا پڑھے تو اس کے معنی لگا دیجیے گا بھائی۔ آگے پھر ہجرت کی، حبشہ کی ہجرت، پھر کس طرح وہ افواہ اڑ گئی، واپس آئے، پھر کتنی تکلیفیں ملی۔ ابھی تو دل جا رہا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں جو آئیں۔ اس کو بیان کیا جائے، لیکن بہرحال وہ بھی طویل مضمون ہے، کس طرح فوراً ایمان لائے اور کس طرح وہ تلوار اور اس کے ماہر تھے اور کتنی جلدی ان کی شہرت ہو گئی، لیکن اسلام کس تیزی سے لا کر کس طرح اعلان کرتے رہے، اور کس طرح جنہوں نے خریدا تھا وہ خاتون کس طرح اذیتیں دیتی تھی اور کتنا لوگ انہیں اذیتیں دیتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج اگر ہم نیک بننے کی فکر کریں نا تو ہمیں صرف الفاظ کے تن سے ہیں وہ، اس سے بھی ہم گھبراتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور پھر دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو جب کچھ نہیں ہو رہا تو مجھے کیا ہوگا، بس یہی تباہی کا راستہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اپنی پلکوں پہ تارے سجائے ہوئے اور دلوں میں لیے دیکھنی آ گئے، اپنی پلکوں پہ تارے سجائے ہوئے اور دلوں میں لیے بیکنی آ گئے، اور وہ مدینہ وہ روشن نگر چھوڑ کر، وہ مدینہ وہ روشن نگر چھوڑ کر پھر سے ہم شہر تیرا
پھر سے ہم شبی آ گئے وہ مدینہ روشن نگر چھوڑ کر پھر سے ہم شہر کی شبی آ گئے اور مدتوں جس کی خاطر تھی مانی دعا مدتوں جس کی خاطر کی مانگی دعا ایک پل میں زور اس کا ایسا ہوا لوگ مشتاق نظروں سے دیکھا کیے اور مدینے سے ہم ہو کے بھی آ گئے لوگ مشتاق نظروں سے دیکھا کیے اور مدینے سے ہم ہو کے بھی آ گئے اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر اور ہو کے رخصت خدا کی قسم یوں لگا روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر اور ہو کے رخصت خدا کی قسم یوں لگا ہم گئے تھے ابھی اور ابھی آ گئے ہو کے رخصت خدا کی قسم روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر ہو کے رخصت خدا کی قسم یوں لگا ہم گئے تھے ابھی اور ابھی آ گئے ہم گئے تھے ابھی اور ابھی آ گئے خواب طیبہ کی جانے کا ٹوٹا ہی تھا یا بدستور جاری تھا وہ
سلسلہ خواب طیبہ کے جانے کا ٹوٹا ہی تھا یا بدستور جاری تھا وہ سلسلہ. سوچتے ہیں کہ ہم کیا گئے تھے وہاں اور کیا لوٹ کر واقعی آ گئے. سوچتے ہیں کہ ہم کیا گئے بھی تھے وہاں اور کیا لوٹ کر واقعی آ گئے. کتنے ذرے وہاں ماہ انجم کتنے ذرے وہاں ہائے 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 اللہ اللہ کتنے ذرے وہاں ماہ انجم ہوئے کتنے قطرے رش کے سمندر ہوئے. ہم جلائے مگر حسرتوں کے دیے گئے جس طرح ویسے ہی آ گئے. ہم جلائے مگر حسرتوں کے دیے گئے جس طرح ویسے ہی آ گئے. اور یاد طیبہ وہ قندیل ایوان یاد طیبہ قندیل ایوان دل جگمگاتی رہے جھلملاتی رہے. یاد طیبہ وہ قندیل ایوان دل جگمگاتی رہے ہلملاتی رہے. لوٹنا تھا مقدر میں تائب سو ہم کر کے اظہار صدقے لوٹنا تھا مقدر میں تائب سو ہم کر کے اظہار صدقے بسی آ گئے. کر کے اظہار صدقے بسی آ گئے. اور اپنی پلکوں پہ تارے سجائے ہوئے اور دلوں میں لیے بے کلی آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کو جتنے سننے والے والیاں ہیں اللہ سب کو بار بار
عشق و محبت اور ادائے حقوق دربار نبی کے ساتھ اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اور اب سبحانہ و تعالی جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ تعالیٰ کوئی بہانہ بنا دے اور ہم وہاں مدینے کی مبارک فضاؤں میں پہنچے، ریاض الجنہ میں ہوں، سجدے کی حالت میں روح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نکل کر ہمیں وہاں کا دفن نصیب ہو. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.